بھائی نے بتایا کہ جس کا شہید جنت میں جائے اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کا شہید جنت میں جا کے جنتی جوانوں کا سردار بنے۔ نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، میں اس مسئلے پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا کہ یہ جو 70 لوگ جنت میں گئے، ان کو اعزاز یہ ملا، جنت تو ملی۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے میرے باپ سے کلام پردے کے بغیر کیا ہے، تو پھر حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے میرے باپ سے کلام کیا کیا ہے؟ یہ بھی تو بتائیے کہ اگر ان سے کلام کیا ہے، آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ 69 افراد سے پردے کے پیچھے سے گفتگو اللہ نے کی، اور 70ویں بندے کے ساتھ اللہ نے پردہ ہٹا کے بات کی، تو بات کیا کی وہ بھی تو ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا سن کے تیرے باپ سے پوچھا اللہ نے، عبداللہ بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ عبداللہ نے کہا یا اللہ تیری جنت بہت اعلیٰ ہے، تیری جنت بڑی بہترین ہے، تیری جنت بڑی لذیذ ہے، لیکن مجھے واپس دنیا میں جانا ہے۔ اللہ نے کہا میری جنت پسند نہیں ہے، یہ دنیا جنت چھوڑ کے واپس دنیا میں جانا چاہتے، ساری دنیا والے تو جنت میں آنا چاہتے، تو واپس کیوں جانا چاہتا؟ سنو، حضرت عبداللہ نے کہا یا اللہ جو مزہ تیرے نام پر گردن کٹانے میں ہے جنت میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں وہ لذت نہیں جو تیرے نام پر سر کٹانے میں ہے۔ وہ کیا لذت ہے؟ وہ کیا لذت ہے؟ میرے آقا فرماتا جب شہید ہوتا ہے اسے درد نہیں ہوتا، اسے تیر لگے، تلوار لگے، نیزہ لگے، گولی لگے، بم لگے، اسے درد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں درد ہوتا؟ فرمایا ادھر وہ شہید ہوتا، ادھر اللہ اپنا جلوہ دکھاتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے معراج کی رات اللہ کا جلوہ دیکھا، اور پھر خواب میں متعدد بار اللہ کا جلوہ دیکھا۔ فرمایا یمیت ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے ساتھ راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے کہا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ جب میں رب کی راہ میں قتل ہو رہا ہوں گا اللہ مجھے اپنا جلوہ عطا فرمائے۔ پھر جب جلوہ دیکھ لوں گا پھر میرا اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر زندہ کر دے، پھر کوئی مجھے شہید کر دے، پھر میں اپنے رب کا جلوہ دیکھوں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر مجھے اللہ دوبارہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے تاکہ میں اپنے رب کا جلوہ بار بار دیکھوں۔ سبحان اللہ، شہید کو اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ پھر آپ کہیں جی شہید کو درد کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں تو درد ہوتا ہے۔ اللہ، بٹھے بڑھتے داتری لگ جائے تو ہمیں کی پتا درد کی ہوتا ہے، وہ تو نہیں پتا نہیں داتری لگتی ہے۔ تو درد تو ہوتا ہے، درد کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا جس کو یہ جاننا ہے کہ درد ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ قرآن کی سورہ یوسف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ جب زلیخا کو مصر کی عورتوں نے ملامت کی، شرم نہیں آتی؟ ایک غلام پر مار پیٹی ہے، ساری مصر کی عورتوں کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں جتنا لاکھ سمجھاؤں دلیلیں دوں تمہاری سمجھ میں بات آنے والی نہیں، تم کل میرے گھر آؤ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تم میرے گھر آؤ پھر تم مجھے بتاؤ، خدا کرے کہ تجھے بھی یہ درد لگے تو تجھے پتا چلے کہ کیا ہے۔ مجھے تانے مارتی تم کل میرے گھر آؤ، سب کو بلایا، دسترخوان بچھایا، فروٹس رکھے، چھریاں رکھی، کھانے کی دعوت دی، عورتوں نے چھریاں لے کر فروٹ کاٹنا شروع کیا۔ وقالت اخرج علیہن، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے قرآن پڑھا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف کو اللہ کے نبی کو زلیخا نے کہا اب نکلیے۔ فلما رأینہ، قرآن کہہ رہا ہے فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا
ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا ہائے افسوس، اور یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی مقدس فرشتہ ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ اس نے یوسف کو دیکھا، اور جب اس نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کٹنے پر درد نہیں ہوتا تو یوسف کے رب کو دیکھ کے کٹنے پر درد کیسے ہوتا؟ ماشاءاللہ اس لیے میرے آقا نے کہا جس بندے کے دل میں خواہش نہ ہو شہید ہونے کی وہ منافق ہے، مومن ہی نہیں ہے، کافر نہیں کہا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافر ہے، حالانکہ آپ کو پتا بڑا مشکل کام ہے جہاد پر جانا ہے، جب گولیاں چلتی ہیں تو باہر نکلنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے کہ گولی لگنے سیدھی آگے کی لینا۔ کل 3 بندے مار دیے یہاں یہ رتیاں میں، جی گولی تو نہیں دیکھتی کون ہے، لیکن اگر گولی اللہ کے نام پہ لگے تو پھر مزہ آتا۔ سبحان اللہ۔ گولی اگر رسول اللہ کے نام پہ لگے تو پھر مزہ آتا ہے۔ جب اللہ کے نام پر گولی لگتی ہے اور بندے کی بظاہر موت ہوتی ہے، اللہ قرآن نازل کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں قتل کرنے والوں کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سبحان اللہ۔